اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل قدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے انتہائی معزز مہربان، جن کا میں واقعی ہی بہت ممنون ہوں، جو ہمارے ساگری کے لوگ ہیں، جو مختار بھائی، علی بھائی، گجر صاحب کے حوالے سے، سردار منیب صاحب کے حوالے سے، ہمارا ایک دوست یہاں پہ نہیں ہے، بہت دور سے انہوں نے کال کی، ان کے حوالے سے، اور آپ سب کے حوالے سے جو اتنی اچھی خوبصورت آپ نے محفل سجائی اور اس کے اندر انتہائی قیمتی باتیں ہوئیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر ایک مشعل راہ رکھتی ہیں اور ایک پیغام رکھتی ہیں کہ دیانت اور بددیانت میں فرق کیا ہوتا ہے، محبت غریب سے اور امیر سے اس کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو اس کا سارا صحرا جاتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے محترم میرے بھائی کرن شبیر صاحب، جناب خورشید ستی صاحب، میجر فیاض صاحب، ہمارے راجہ اظہر صاحب، ہمارے سارے معزز احباب، اور آپ سب نے انتہائی اچھے طریقے سے راجہ جاوید صاحب، اور آپ سب احباب، میرا نام شاید مجھ سے رہ جائے، گجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ عمران صاحب لیڈی سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ تشریف لائے اور یہاں پہ ایک دوسرے سے ہم اپنی بات کہنے کی اور بات کرنے کی، اور الیکشن کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے اور موجودہ جو پاکستان کے گرے ہوئے حالات ہیں اس کے اوپر بات کرنے کا ہم سب کو موقع ملا۔ میرے دوستو، بات عمران خان صاحب کی ہے، بات پاکستان کی ہے۔ عمران خان صاحب سے ایک تعلق ہے اور اس تعلق میں میں اور خان صاحب آپس میں دونوں ہیں، میں نے اکٹھے رہے، ہم دونوں کے کئی دوست جو ہیں وہ بھی مشترکہ رہے، اور خان صاحب چونکہ بہت بڑا آدمی ہے، پوری دنیا کے اندر اس کی بات ہے، اس کی آواز ہے، اور اس کی بات کا عزت احترام ہے۔ ادروائز ایک کانے لوگ جڑے کل پرسوں تھے گلاں کرنے سے اے اکھی تھلے نہیں اشنا، جنہیں کی ماں نے سی پہچاننی تو وہ بھی سڑے صاحب ہوئی گئے، اشریف کیا ہوئی گیا کہ ہر کوئی پورا شہری بدماش ہوئی گیا۔ وہ چچوڑ کتا جائے ایک بندہ تھے کل پرسوں، مطلب ہی سیٹ لائک کہ جی وہ جی منافق تے فلانی کیا نہیں، میں حیران ہے یار کہ مطلب سڑی شرافت اتنی، اس طرح دا نہ کرو بھائی۔ اساں خان صاحب سنگ پاکستان سنگ آئے رہا، شبیر صاحب اساں کی شاعری باقی نہیں اشنی، اور میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کا وقت تھوڑا بہت لے لوں گا، تو بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں۔ میں نے پہلے میجر فیاض صاحب کے ہاں مجھے سردار سلیم صاحب ملے، ہمارے مری سے ہیں، یہ جو ہم آپس میں الیکشن میں میں تو الیکشن نہیں لڑ رہا تھا، یہ والا چونکہ 3 مہینے کا الیکشن ہے، اور میں نے دوسرے لوگوں کو بھی منع کیا کہ نہ لڑیں یار، اگلے الیکشن میں دیکھ لیں گے۔ تو ہاشمی صاحب ہیں، سلیم صاحب یہاں پہ نہیں آئے، رائے خورشید صاحب، کرن شبیر صاحب، میجر فیاض صاحب، ہم سب نے بیٹھ کے یہ کہا کہ نہیں، وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کا حق مارا ہے، جیسے میرے محترم بھائی صدیقی صاحب نے یہ بات کہی، وہ لوگ بھی نہیں پتا کرن صاحب دیدے کس کی آخنے سے، مطلب وہ جو دیدے اللہ رواج آ، وہ سڑے بہت سارے لوگوں نے حق ماری کھائی گیا، سڑے بہت قیمتی ورکر
اس کی نوکریاں ماری کھائی گئی. بہت سڑے سڑے لوگاں نہ جڑا سفید پوش آدمی اپنے اندر نہ کھول کے نہیں دسا جسے پٹواری کل کے نہیں گئے نال آنکھ ماری وہ آہنا میں ویسے پٹواری 10,000 منگنا سا میں نال ہی نال کی نہیں گیا تو اس 20,000 لے گا جی 10 اس نے بھی دے. یہ رواج ہمارے پاس پہلے نہیں تھا. اس ساگری کے مقام پر یہ بڑی جگہ ہے. یہاں کے لوگ ہم جب بچپن میں بھی یہاں کے ایتھلیٹس اچھے تھے اس کلر کے اندر اور اس ایریے میں کبڈی کے پہلوان اچھے تھے. اور پھر آپ سارے راجپوت ہیں اور کیا نہیں تو بڑے پکے راجپوت ہیں. ہمیں آپ کی حیثیت اہمیت کا اندازہ ہے. اس میں کوئی میں آپ کو یہ کہوں کہ کوئی بڑا سیاستدان ہوں میں بالکل نہیں ہوں. یہاں قد کاٹ کے لوگ گزرے مثلا راجہ شاہد ظفر صاحب یہاں آتے رہے بڑے آدمی تھے. یہاں چودھری نثار صاحب اس ایریے میں اپنی سیاست کی پریکٹس کرتے رہے اپنے قد و قامت میں وہ پاکستان کے بڑے آدمی ہیں. یہاں سرور خان صاحب اپنی پریکٹس سیاست کی کرتے رہے لوگوں کے رسم و رواج میں آتے اور ملتے رہے. وہ اپنی قدروں والے آدمی وہ بڑے آدمی ہیں. یہاں چودھری خالد صاحب کلر سے اس ایریے میں آپ کے ساتھ آتے رہے وہ بڑے آدمی ہیں. میں یہ ایک ڈیپٹی کمشنر آخر لگا کہ جی ستی صاحب وہ لاٹ اور سی اساں سارے اتنے پٹواریاں کو کنٹرول کیتے انہیں تو سارے انہوں سے لین دین ہی لگے انہیں بلی وہ ساجد صاحب تھے میں کہ آہنین کی اتھے پوریاں گرانٹاں پہ کی گیا. اساں انصاف نہیں گل پانے پہ ہاں اساں مشکلات نہیں گل پانے پہ ہاں اساں سیاست نہیں گل پانے پہ ہاں. اب یہ سیاست کا معاملہ جس دانے پہ اس جگہ پہ لگا کے رکھ دیا گیا اس میں تو یہ واقعی ایک ایسا کاروبار بن گیا کہ جس میں انفرادی طور پر یہ لوگ امیر بن گئے. غریب آدمی غریب ہوتے ہوئے بالکل نچلی سطح تک چلا گیا اور پاکستان کو کنگال کر دیا سب سے بڑی بات. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان کی تو ہم اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے دنیا کے اندر ایک ویژن ہے اور شاید ہم ایک ماڈل میں کامیاب ہو جاتے کہ اس پاکستان کو مشکل حالات میں نکال کے اوپر لے جاتے. آج پاکستان کے حالات یہ رہ گئے کہ یہاں پر سے کل کے منسٹر نے یہ کہا جو گورننگ منسٹر ہے خواجہ آصف نے کہ جی ہم تو بینکرپسی پہ چلے گئے اور اس بینکرپسی میں کوئی پوچھنے والا نہیں. اور ایسے حالات میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے اس بجٹ کے بعد جو جا کے امریکہ سے اب یہ اپروو ہوگا یہاں مہنگائی کا کتنا بڑا عالم ہوگا. اور اس کے اندر یہ جو سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کاروبار بنا لیا اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ خان صاحب کو تو ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. انہوں نے مری کے اندر پہاڑ قابو کر لیے جنگل والوں کو علیحدہ رشوت پٹوار کو علیحدہ رشوت وہ کم تو انہوں نے انگلیاں نہ زمین یا سرکار کی یا لوگوں کی اور بلکہ پہاڑوں کے پہاڑ کر کے جس نے 10 کنال سے اس کی 100 کنال بنائی گندہ 100 سے اس کی 1000 کنال بنائی گندہ تو 5 لاکھ روپے مرلہ بیچنے پہ انہوں نے تو منہ کی خون لگی گیا. لیکن لوگ بدحالی میں چلے گئے پاکستان مشکل میں چلا گیا عمران خان بھی مشکل میں چلا گیا اور ان لوگوں کی وجہ سے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف یا تو انہوں نے اثار باندھ لیا اور اس میں ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا. خان صاحب میرے گھر نڑ پہ آئے اتنی اس شخص نے مہربانی کی ہمیں ایک ٹورزم کی روڈ بنا کے دی. اس روڈ کے ٹکڑے کر دیے نالائق لوگوں نے اس کو اپنے ذاتیات پہ تقسیم کرنا شروع ہو گئے. اور وہ جو خان کی ویژن تھی وہ ان کی اس دور میں ساری دری کی دری ہمارے اس علاقے پر رہ گئی. حالانکہ میں نے عمران خان صاحب سے جب بھی ہم بیٹھے تو انہوں نے اس علاقے کا ذکر کیا لیکن انہوں نے کیا کیا انہاں اپنے سارے جیب کترے رکھی گندے اور ٹھیکیدار بنائی گندے. لوگ مشکل حالات ہی چلے گئے
لوگ مشکل حالاتی سوال پوچھنا شروع ہو گئے. میں حیران ہوں کہ نوکریاں بھی بیچنی شروع کر دی تھی. خان صاحب کا تو یہ وہ تو بندہ پیسے نہیں لیتا، یہ ویژن تو نہیں ہے. اب یہ اس کے نام سے ہمارے لوگوں کا استحصال جو یہ کر رہے ہیں ہم نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ العزیز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جگہ جگہ گھر گھر سے عمران خان کا وہ سپاہی بالکل مختار کہنی کی طرح جرأت کر کے باہر نکلے گا اور ہم ان کا محاسبہ کریں گے. ہم پارٹی کا خیال رکھیں، لیکن ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم 2 نمبر لوگوں کو نکال کے باہر پھینکیں. اور یہ 3 مہینے کا الیکشن کوئی بڑا الیکشن نہیں ہے. اس کے اوپر یہ مثال ضرور بننی چاہیے کہ جو لوگ لوگوں کے حق کے اوپر ڈاکہ مارتے ہیں تو اللہ کی مخلوق جب اس کا امتحان لے کے اس کا حساب کرتے ہیں تو وہ کڑا ہوتا ہے اور وہ گھر میں بالکل اس کو موقع نہ ملے کہ وہ بالکل بیرنگ خط کی طرف واپس جائے. یہ کوئی بات نہیں، یہ اس معیار کے لوگ ہونے چاہیے جو چیزوں کو سٹرکچر کریں، جو لوگوں کو دیکھیں، جو علاقے کو حصہ بجصہ اس کی تقسیم میں اس کا منصفانہ خیال رکھیں، نہ کہ اپنے آواری سامنے لگا کے ایک غدر پیدا کر کے اپنی یہ جیبیں بھریں اور لوگوں کے اوپر آوازیں کسیں اور ان کے اوپر اور معززین کو اس حد تک تنگ کر دیں کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلنے کے قابل نہ رہیں. ایسا ہم انشاءاللہ العزیز نہیں ہونے. لوگوں یہ بات خیال رکھنے والی ہے کہ پاکستان مشکل میں آئی ہے. میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں. میرے لوگوں میری آواز جس جگہ تک جاتی ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی ووٹر کی حیثیت سے جب یہ پاکستان اس معاملے میں نیچے گر رہا ہے تو غلط آدمی کو جب آپ ووٹ ڈالیں گے اس میں اس گناہ میں آپ کا بھی حصہ ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں خواہ بندہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، ووٹ دیکھ کے دیں، ووٹ ایماندار کو دیں. ووٹ آپ کی دہلیز پہ اس کا اثر رکھتی ہے. میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ جو ووٹر جب ووٹ دیتا ہے تو اس کا اثر آپ کی دہلیز کے اندر آتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کو نہیں پتا ہو. ایک شخص قتل ہوا، اس کے قتل ہونے کے بعد لوگ کوئی مفرور ہوا، قاتل کوئی بھاگ گئے، کوئی پکڑے گئے. ایک شخص یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ میں فیکٹ سنا رہا ہوں. جن کے ہاتھوں سے قتل ہوا انہوں نے کہا کہ جو مقتول کی بیوی ہے اس کو پیسے دے دیں. تو اس نے کہا میں اپنے شوہر کا خون نہیں بیچوں گی. غریب لاچار پریشان حالت، لیکن اس نے میں خون نہیں. انہوں نے کہا لے بھائی یہ نہیں لیندی تھے پولیس کی دے دیو. انہوں نے کہا جی پولیس کیا تھے؟ جی فلان جڑا تھوڑا الیکٹڈ آدمی ہے اس کی دے دیو. اچھا عجیب سامان تھانے بکتے رہے. مجھے خود مطلب پولیس کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اتنا گندا ماحول ان لوگوں نے کر دیا نہیں دیکھا. انہوں نے جا کے تھانے میں الیکٹڈ بندہ ساتھ رکھتے ہیں، جا کے پیسے دیتے ہیں. 20 لاکھ میں سے 10 ایک رکھتا ہے، 10 دوسرا رکھتا ہے. اس کا کیس کمزور ہوتا ہے، قاتل باہر آ جاتا ہے. اور جب وہ ووٹ اس کے گھر والے دے رہے تھے تو ہم نے ان کو منع کیا. جب وہ پھر میرے پاس آئے تو میں نے کہا میں آپ کے پاس حاضر ضرور ہوں، لیکن میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ ووٹ دیکھ کے دو. اس کے چھٹے آپ کے گھر کی دہلیز کے اندر داخل ہوں گے. اور وہ جب بات آپ یہ کرتے ہیں جب اللہ سے ڈرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو سیاست کو خدمت سمجھتا ہے، جو سیاست سے اس وجہ سے 10 دفعہ جان چھڑاتے ہوئے باہر نکل کے مڑ کے رنگ میں آ جاتا ہے. جب اس کے لوگوں کو لوگ تکلیف دیتے ہیں تو اپنے لوگوں کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا تو کہتا ہے نہیں یار انہاں رامیانہ بندوبست کرنا تو چل بھائی مڑیا تو دکھی ہے. اس کے لیے پھر مشکل پیدا کر دے. ووٹ نہیں دیں گے میں کیا کروں؟
میں کیسے کسی اپنے بھائی کی مدد کر سکوں گا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک کنسٹیٹیوشنل پروٹیکٹڈ پاور جو ہے وہ آپ نے دوسرے شخص کو دے دی، اس شخص کو دے دی جو کنگال ہے، اس شخص کو دے دی جو ذہنی طور پر اس سطح کا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سرفس کو دیکھ سکے، وہ اپنے ملک و کام کو دیکھ سکے، وہ اپنے لوگوں کے خیال ایک احساس کے ساتھ اس لیے کر سکے کہ یہ اللہ کی مخلوق کے ہمارے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے عزت دی اور یہ میرے صاحب ہے، یہ میرے صاحب ہے، یہ وہ لوگ جو جن کا حق بنتا ہے کہ جنہوں نے مجھے چن کے ایوان اقتدار میں پہنچا تو میں اس کی آواز ہوں، اور اتنے جس ایوان اقتدار میں اندر گلاں کنسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کے معاملات اپنے جگہوں پر دوام پکڑ رہے ہوں، ایک ٹھیکیداروں پیچھے نسنے لے لوگ، میں ایک ڈرامہ پیچھے بھی دکھی دا مری آیا، میں کوٹے نے اندر بھی دکھا، ایک ٹھیکیداروں پیچھے لگے نے سڑا کمیشن کرتا سڑا کمیشن با، بھئی ایسے میں معاملات نہیں چلیں گے۔ میں اپنے اس ملک کی ایجنسیز کو بھی کہتا ہوں، میں اپنے ملک کے کارِ سرکار کے تمام لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ پاکستان میں 77 کے بعد پاکستان کے الیکشن اپنی میرٹ کے اوپر براجمان اقتدار میں آتے ہوئے ہمیں کئی جگہوں میں مسائل کھڑے ہوئے نظر آئے ہیں، اس پر سے ہاتھ نکالے، جو لوگ میرٹ پہ کمانڈ رکھتے ہیں ان کو براجمان اقتدار ہونے دیں، خواہ وہ کوئی بھی فیصلہ کریں، اور اس سے یہ ملک آگے بڑھے، ہمارے اس ملک کا نام بڑھنا۔ میں چونکہ دنیا میں جاتا رہا ہوں، دنیا کے اندر جب پاکستان کی تختی لگی ہو، یونائٹڈ نیشن کی پٹی پوری ٹیبل کے اوپر، جب پاکستان کی پٹی کے لگے ہوئے 3 بیوروکریٹس پیچھے اور ایک پالیٹیشن بیٹھا ہوا ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، اور وہ پیسے دیتے ہوئے یہ بات کہیں کہ اس کو پیسے دوں گا تو یہ کھا جائے گا، یعنی یہ بیماری اس حد تک چلی گئی ہے۔ ایسے میں کہتا کہ پاکستان غریب ہو گیا، اور یہ لوگ جو گورن کر رہے تھے، جو سرو کر رہے تھے، جو سیاست کر رہے تھے، یہ امیر ہو گئے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کی بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ آج افغانستان کے لوگوں نے بھی آپ کا ڈالر اٹھا کے اپنے معاملات سمگل میں سے ٹھیک کر لیے، بنگلہ دیش آپ سے تنگا نکل گیا۔ کل ایک لکھاری نے یہ لکھا کہ سکوتے ڈھاکہ کے بعد جب پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تو ہم نے کہا کہ بنگلہ دیش بن گیا۔ آج جب ہمارے کنگرے لوگوں نے، غیر معیاری لوگوں نے، جن کو ووٹ آپ نے دی، اس کی وجہ سے یہ بنگلہ دیش سے کنگلا دیش میں پاکستان جیسے اس ملک کی حرمت کے آواز دینے لگی، تو کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا؟ کیا یہ ہمارے اسلاف نے اس لیے اس کی قربانیاں دی تھی؟ کیا برِ صغیر کے اندر جب تقسیم ہوئی تو یہ خواہش نہیں تھی کہ ہم ایک آزاد ملک میں ایک آزاد حیثیت سے خود مختار اور اتنی بڑی کام ہوتے ہوئے اس دنیا کے اندر اپنا لوہا بنوائیں گے؟ آج یہ حالات ہے، اور اس میں ہمارے لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ کولو کے بیل بن جاتے ہیں۔ کولو کے بیل کا مطلب یہ ہے، او بھائی وہ تھوسی آ گیا تو اس نے پتر آتا، اس نے فلاں دا، اس کی فلاں بیچا تو یہ بہت ضروری ہے، اس کی فلاں بیچا نہیں۔ بھائی میرٹ پہ دیکھیں، امانت کو دیکھیں، خیانت کے لوگوں کو دور رکھیں، ان کے اپنے اندر رات کسنے دیں۔ آپ اگر اس بات کا خیال رکھیں، آپ اگر اس بات پر سے اپنا دل باندھ کے آگے چلیں، آپ اپنی غیرتوں، جو غیرت مند اور غیور اور جہاں کے واقعی معاشر لوگ ہیں، اس بات کا خیال رکھ کے جب آپ آگے بڑھیں گے تو یہ کونے لوگ آپ کے اندر سے صاف ہو جائیں گے، اور ان کے صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری ماں، بہن، مستانی، سکول، تعلیم، اس کی تقسیم، اس کا روزگار، وہ سٹرکچر ہوگا، اور ہر جگہ پہ ہر شہری کو اپنی جگہ پہ تحفظ ملے گا۔ ایک بیگرز کی طرح کسی سفید پوش آدمی کو نہیں جانے پڑے گا، چیزیں آپ کی دہلیز میں آ جائیں گی، آپ کے گھر کے اندر آ جائیں گی۔ میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں، آپ سب کا بہت شکریہ
ہم اس الیکشن میں اپنی واضح سمت کا جو ہے، پرسوں ہمارا ایک بڑا میجر اس کے اوپر سیٹنگ ہے، اس میں ہمارے پارٹی کے سینئر لوگ بھی موجود ہیں، اور ہم اس میں واضح فیصلہ کر کے سامنے آئیں گے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ۔ لیکن اس وقت تک یا اس کے بعد بھی ہم آپس میں اکٹھے ہیں، ایک ہی جگہ پہ ووٹ ڈالیں گے، ایک ہی جگہ اکٹھے چلیں گے، اور ہم 2 نمبر لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وہ لوگ دھوکے میں، وہ لوگ فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہمارے نام سے جھوٹ بول رہے ہیں، میں ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، آپ سارے بھائی زندہ باد۔ میں پھر تمام میرے جو بھائی ہیں، آپ کے پاس ایک لسٹ ہے جس میں تمام میرے بھائیوں کے نام ہیں۔ میں جناب مختار صاحب، چودھری عتیق صاحب، راجہ علی صاحب، راجہ مانی صاحب، اسحاق صدیقی صاحب، آپ بھائیان، آپ کا چودھری فاروق گجر صاحب، اور راجہ اکرام صاحب، راجہ اشفاق صاحب، راجہ نیلم کیانی صاحب، سردار زبیر صاحب، عامر صاحب، اپنا خرم ستی صاحب، اور سردار منیب صاحب۔ آپ سب کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا انتظام کیا اور ہمیں اپنے معافی الضمیر کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہم ایوان میں ہیں یا نہیں؟ ہمارے پاس کوئی اقتدار کے نشے کی طاقت ہے یا نہیں؟ ہم آپ کے بھائی ہیں، ہمارے دروازے عزت احترام کے ساتھ جیسے بھائی کے لیے بھائی کے کھلے ہوتے ہیں، ہر وقت کھلے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اللہ حافظ۔